بعد سمد و صلات معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، اندازہ ہے کہ شاید یہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا آخری جمعہ ہو یا اگلے جمعے کو ہمیں عظیم مہینہ ماہ رمضان المبارک کا نصیب ہو جائے، چاند نظر آ جائے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دو کام کیا کرتے۔ ایک کام تو حضور رمضان کی آمد سے قبل رمضان کے آداب اور فضائل اور مناقب بتاتے، حالانکہ یہ سارے کام ہمارے عام رواج میں رمضان شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ حضور رمضان سے پہلے مسلمانوں کو تلقین کرتے، اور دوسرا رمضان المبارک کے شروع ہونے کی دعا حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ تو آج کے جمعہ میں ایک تو موضوع رمضان کا ہوگا، دوسرا زکوٰۃ کے احکام کچھ میں عرض کروں گا، کیونکہ اکثر لوگ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی یا رمضان میں ہی زکوٰۃ کا جو ادائیگی وہ کرتے ہیں۔ تو آج کے جمعہ میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دوست درمیان میں بیٹھے ہیں آگے پہلی صف میں آئیں، پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے، اگلی صف میں آیا کریں، آگے آگے آ جائیں، آگے قریب قریب آئے۔ معزز سامعین، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 پڑھی، 184 دو آیات پڑھی ہیں۔ یہ پورا رکوع ہی تقریباً اس میں زیادہ اللہ پاک نے روزے کے احکام اور روزے کے مسائل اور فضائل کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ کیوں فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کا بنیادی مقصد پرہیزگاری کا حاصل کرنا ہے۔ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں جی؟ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیزگاری کی تعریف کی ہے۔ فرمایا پرہیزگاری زیادہ عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، زیادہ روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، پرہیزگاری نام ہے انسان کا حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینے کا نام، یہ اس کا نام پرہیزگاری ہے۔ ہم نے شاید سمجھا کہ جو بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے، بہت زیادہ ہر وقت تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ وہ ذاکر ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی کی جو ڈیفینیشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ تو روزے کا بنیادی روحانی فائدہ یہ ہے کہ روزہ بندے کو گناہ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یعنی انسان جب روزے دار ہوگا وہ گالی دینے سے پہلے سوچے گا یار میں روزے دار ہوں، انسان جو ہے کسی سے لڑنے سے پہلے سوچے گا میں روزے دار ہوں، انسان کسی کی چغلی کرنے سے پہلے سوچے گا میں روزے دار ہوں، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، بد نظری کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا کہ اس کو لگے گا کہ میں روزے دار ہوں اور روزے میں مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ روزہ ایک پریکٹس انسان کو کرواتا ہے تقوی دار و متقی ہونے کی اور گناہوں سے بچنے کی۔ اس کی ایک ٹریننگ ہے جو 1 مہینے کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے تاکہ پورا سال بندہ ایسا گزارے۔ اب رمضان المبارک کے ایک بنیادی فائدہ سمجھ لیجئے اور سوچ لیجئے اور یاد رکھیے کہ روزے کے بارے میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کا یہ عظیم مہینہ رمضان کا اگر یہ جمعیت باطنی کے ساتھ، ذکر و فکر کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ اور دل کی حفاظت کے ساتھ گزر گیا، فرمایا پورا سال آئندہ رمضان تک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھے گا۔ اور فرمایا جس کا روزہ
رمضان کا مہینہ فتنوں اور فساد میں اور بدعملی میں اور بے خیالی میں گزر گیا، فرمایا پورا سال اس کا ایسے ہی گزرے گا۔ یعنی جس بندے نے روزے میں ترتیب کو اپنے قائم رکھا، عبادت کی ترتیب کو، ذکر و فکر کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع الہی کی ترتیب کو، اگلے سال رمضان تک اس کی ترتیب قائم رہے گی۔ اور جس نے اس مہینے میں اگر بے ترتیبہ ہو گیا، عبادت بے ترتیب ہوگی، بس وہی بھاگم بھاگ میں پڑا ہوا ہے، کھانے پینے میں پڑا ہوا ہے، بس کھایا پیا اور سو گیا، جو بندہ اس صورت میں جس نے روزے گزار دیے نا، پورا سال وہ بندہ کبھی بھی پکا نمازی نہیں ہو سکتا، جس کی بے ترتیبی ہوگی۔ تو یہ مہینہ بڑا عظمتوں، برکتوں، رفعتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ رمضان المبارک تھا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام 29 شعبان المعظم کو حضور نے ایک خطبہ دیا۔ اب وہ خطبہ کیا تھا؟ بڑا مختلف احادیث میں، لیکن جو بخاری اور مسلم میں حدیثیں آئی ہیں، مشکات میں آئی ہیں، اس میں تو بڑی تفصیل سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ بیان کیا۔ فرمایا اے مسلمانوں، تمہارے پاس ایک ایسا عظیم مہینہ آ گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کو 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی دگنا کر دیا، اور فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے نفلوں کی فضیلت فرضوں کے برابر اور ایک فرض کی فضیلت 70 فرضوں کے برابر کر دی۔ یعنی جو ایک نماز پڑھے گا اس کو نفلی، اس کو فرض کا ثواب، اور جو فرض پڑھے گا اس کو 70 فرضوں کا ثواب۔ جو عام دنوں میں 70 نمازیں، رمضان کی ایک فرض نماز۔ اور فرمایا اگر میری امت جان لے کہ رمضان کتنی اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے، تو فرمایا میری امت کبھی بھی روزہ ترک نہ کرے۔ اور فرمایا جس بندے کا ایک روزہ مجبوراً، جان پوچھ کے نہیں، کیا بولا؟ مجبور کون کون سے ہیں جی؟ مجبور کون ہے؟ قرآن نے جو بیان کیا، اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ 2 لوگوں کو قرآن نے مجبور کہا ہے، جن کو روزے کا مجبور کے، جو معذور ہیں حقیقت میں، جن کے لیے روزے کی معافی ہے۔ نمبر 1 پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمنکم مریضا، تم میں سے جو مریض ہو، مریض جس کو ڈاکٹر مریض کہہ دے کہ یہ مریض ہے اور اس کے لیے روزہ ٹھیک نہیں ہے، یا بیماری بڑھائے گا یا موت ہو سکتی ہے، 2 چیزوں میں سے ایک چیز اگر ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت۔ اور نمبر 2 او علی سفرین، یا مسافر ہو۔ تو قرآن مجید نے 2 لوگ، مسافر کے لیے اجازت ہے، چاہے تو رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکھے تو اس پر شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس پر 2 مثالیں بھی موجود ہیں۔ غزوہ بدر ہوا رمضان میں اور فتح مکہ بھی ہوا رمضان میں۔ ان دونوں جنگوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم سنا ہوا تھا، اور یہ دونوں گرمی کے موسم میں تھے۔ اب تو الحمدللہ موسم ٹھنڈا ہے، اس زمانے میں گرمی تھی رمضان میں، تو یہ دونوں جنگوں میں کچھ صحابہ نے روزہ چھوڑا ہوا تھا اور زیادہ نے رکھا بھی ہوا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ چھوڑنے والے پہ تان کیا، نہ رکھنے والے پہ کیا۔ شریعت کا مسئلہ ہے نا، جب اللہ رسول نے اجازت دی ہے تو بھائی میں اور آپ کون ہوتے کسی کو ٹوکنے والے؟ تو حضور نے فرمایا، یہ حضور کا فرمان، فرمایا اگر میری امت جان لے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، اگر وہ مجبوری سے ایک روزہ بھی چھوڑے نا، فرمایا پوری زندگی میں روزہ رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ مجبور کے لیے بات ہے، اور جو جان بوجھ کے چھوڑے، فرمایا جو جان بوجھ کے روزہ، جس کے پر رمضان کا مہینہ آ جائے، 3 باتیں نہیں کی، جبریل امین نے 3 باتیں کی تھی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھایا، پھر فرمایا آمین۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے جو آمین کہا یہ کس وجہ سے؟ فرمایا میرے پاس جبریل تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس بوڑھے ماں باپ ہوں، ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالے، ایسا بندہ بھی غرق ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ میں نے آمین بولا، دعا جبریل نے کی
اور حضور نے آمین کہا. پھر فرمایا جس کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا نام آئے اور آپ پر وہ درود و سلام نہ پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برباد ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین. پھر تیسرے نمبر فرمایا جس کے پاس یہ عظیم مہینہ آئے اور اس عظیم مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو حضور نے فرمایا, حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی برباد ہو جائے. اتنا عظیم مہینہ ہے پھر بھی بخشش نہیں کروا سکا یار. قدموں قدموں پر رب جنت کے وعدے کر رہا ہے اس مہینے میں, قدم قدم پر. تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل والا نے جنت کے فتحت لہ ابواب السماء ابواب الجنہ, اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, اور اس مہینے میں جو فوت ہو جائے اس کا حساب نہیں ہوتا. یہ اتنا عظیم مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم فضیلت اس مہینے کو دی ہے. اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو اس مہینے میں کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دے, روزہ افطار کروا دے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ثواب دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اور جتنا کھلوانے والے کو ثواب ہے. دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صاحب وسعت لوگوں کا کام ہے کہ جو لوگ روزے کی وسعت رکھتے ہیں, کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں, افطاری کروا سکتے ہیں, تو غریب لوگ کیا کریں. حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں, اس امت میں اگر کوئی کسی کو ایک کھجور, ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے بھی افطاری کروائے اس کو بھی اتنا اجر ہے. یعنی اجر میں کوئی کمی نہیں ہے. اب ہمیں چاہیے, رمضان کا بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے, کوشش کریں مسجد میں اگر افطاری کریں تو بڑی اچھی بات ہے, اور خود بھی اتنا ساتھ کچھ لے کر آئیں کہ ایک بندے کو خود بھی ساتھ کروائیں اس نیت سے کہ بھائی میں تو افطاری کرنی ہے, اور ساتھ اگر نہیں کرنی تو کسی مسافر کے راہگیر مساجد میں آتے ہیں ان کو بھیج دیا مسجد میں کہ بھائی کسی بندے کے لیے ہم بھیجیں, کیونکہ یہ تو میرے خاطر نہیں, یہ تو اللہ رسول کے لیے ہے نا. تو حضور نے فرمایا اجر ہی بڑا ہے. تو کوشش کریں رمضان المبارک میں ڈیلی آپ یہ ایک ذہن بنا لیں کہ میں نے یار ایک بندے کا روزہ کھلوانا ہے, زیادہ نہیں, اور چاہے کھجوریں ہوں, تھوڑا سا پھل ہو, یا جو بھی چیز ہو جو افطاری کے قابل ہو سکے, تھوڑے وقت میں جو افطاری کی جاتی ہے اتنے میں ہو سکے, تو آپ کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ پورا دن بھوکا جو رہ رہا ہے روزے دار اس کے جتنا ہی اجر کھلوانے والے کو ہے. تو کوشش کریں رمضان کے مہینے میں خالی یا تو مسجد نہ آئیں, خود بھی آئیں, خود بھی کریں, اور کسی کو افطاری خود بھی کروائیں, خود پیش کرے کہ بھائی میں آپ کو افطاری کرواتا ہوں. ایک بندے کا سوچ لیں, یا اپنے محلے میں دیکھیں کہ کوئی غریب غربا ہے, کسی کے افطاری بھیج دی چپ کر کے, کوئی جو غریب ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اتنی فضیلت ہے. اب صحابہ کا کیا معمول تھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ مدینہ منورہ کی جو کھجور ہے, مدینے کی جو مقامی, وہ پیداوار ان کی مقامی تھی. صحابہ کیا کرتے, اب چونکہ ہر کسی کا باغ تو تھا بھی نہیں, مہاجرین تو سارے زیادہ غریب تھے, انصار کے پاس باغات تھے. انصار کیا کرتے, مہاجرین کو کہیں کسی کی عزت نفس پر, چونکہ صحابہ بڑے غیرت والے تھے, وہ کسی سے مانگتے سوال نہیں کرتے تھے, تو انصار کیا کرتے, مسجد نبوی میں جو ستون ہوتے, پلر ہوتے, اس میں کھجور کے خوشے لٹکا دیتے, اور جس کا جی چاہتا جتنا مرضی کھا لے اور اس سے افطاری کر لے. مسجد نبوی میں پانی بھر کے لے آتے اور دوسرا کھجوروں کا انتظام کرتے. الحمدللہ یہ سنت آج تک مدینہ میں جاری ہے, آج تک چل رہی ہے. بلکہ پچھلی دفعہ جب ہم حاضر ہوئے تو ایک دو لوگوں نے تو ہمیں بتایا کہ ہمیں بھائی کھجوریں خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, اتنی کھجور ہم نے صرف ایسے ہی جمع کر لی ہے کہ جو پاکستان لے کے جائیں گے, کہ جو ہمیں مدینہ کے دسترخوانوں پہ جمع ہوئی ہے. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مدینہ سے کوئی 1 روپے کی کھجور نہیں خریدتے, ان کو مدینہ منورہ کے مقامی لوگ اتنی خیرات کرتے ہیں, اس کی برکت سے وہی جمع ہو جاتی ہے, اور وہی لاگے پاکستان میں آگے لوگوں کو بانٹتے ہیں جو عمرہ کرنے والے. تو یہ تو خیر اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے نا, حدیث شریف میں ہے فرمایا بانٹو گے تو اور آتا رہے گا. بانٹنے والا ہاتھ, حضور نے اللہ سے مانگا نا, اللہ تعالیٰ وسعت والا ہاتھ دے. اللہ سے مانگا کہ اللہ وسعت والا ہاتھ دے, فرمایا اگر روکو گے تو تمہارے لیے رک جائے گا,
یہ حدیث شریف کا مضمون ہے. فرمایا اگر روکو گے نا تمہارے لیے رک جائے گا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خیرات اور سخاوت اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کسی مہینے میں کی تو وہ اور مہینہ نہیں رمضان کا مہینہ تھا. فرمایا حضور اتنی خیرات کرتے جیسے موسلا دھار بارش ایک بادل میں سے برستی ہے نا, حضور کی خیرات کا عالم ایسے ہوتا ہے. یعنی ایسے حضور بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم فرماتے رمضان کے مہینے میں. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ, تراویح بھی پڑھنی پوری 20 رکعت. ہم سے اچھے تو یار وہ افغانی ہیں, ان کی گورنمنٹ نے باقاعدہ لیٹر پیڈ جاری کر دی ہے کہ کتنے بھی خبردار کہیں بھی 8 رکعت تراویح نہیں پڑھنی, 20 رکعت پڑھنی ہے تو 20 رکعت پڑھنی ہے, 8 رکعت کوئی نہیں پڑھائے گا. انہوں نے باقاعدہ حکومت کی طرف ان کو جاری ہو گیا ہے. اور ابھی ہم اسی رپڑ میں پڑے ہوئے ہیں کہ 8 ہے کہ 20 ہیں. بھائی 8 نہیں ہے 20 رکعت ہے. حضرت عمر نے اس کو باقاعدہ جاری کیا اور وہ 20 ہی پڑھتے تھے, اور امت کا آج تک حرمین کے اندر بھی معمول 20 رکعت کا ہے. یا بھی آگے انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں کو 14 رکعتیں کی ہیں, 14 8ویں نہیں 14 رکعتیں, وہ تو میں نے خود گنی ہے, 14 رکعتیں انہوں نے پڑھی. میں کہا دیکھتا ہوں نا وہ ساڑھے پاکستان والے تو کہتے ہیں 8 نہیں ہیں, 14 رکعتیں انہوں نے بھی پڑھائی. وہ بھی 14 وہ کرونا کے بعد کم ہوئی ہیں, ورنہ کرونا کے زمانے تک 20 رکعت ہی ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعتیں پڑھاتے تھے, تو 20 رکعتیں تراویح پڑھانی ہے. اب صحابہ کی تراویح ذرا سن لیجئے, صحابہ کیسی تراویح پڑھتے تھے. ہم اور آپ تو سوا سپارہ پڑھا, اور وہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مولوی صاحب پورے 50 منٹ سے 1 منٹ اوپر نہ ہو. ہم نے حساب لگایا ہوتا نا 50 یا 55 منٹ, تو اگر کوئی بہت سلو مولوی بھی ہو تو گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں. صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو تراویح ہوتی تھی, وہ تراویح شروع ہوتی تھی عشاء کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, اور فرمایا ختم کب ہوتی تھی؟ فرمایا اتنی طویل صحابہ تراویح پڑھتے کہ سحری میں صرف اتنا ٹائم ہوتا کہ ہم سحری کر پاتے اور فجر کا وقت تو شروع ہو جاتا. ادھر کو پڑھے گا, ادھر تو کہے گا بھائی اتنی لمبی تراویح, بھائی ہمارے تو ٹانگیں تھک جاتی ہیں. اور صحابہ کھڑے رہتے ایسے بالکل پلر کی طرح, ایسے ستون کی طرح کھڑے رہتے اللہ کی بارگاہ میں, لمبا قیام کرتے, لمبا اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجود کرتے. ان کی نمازیں ہی تو نمازیں تھیں, ہماری نمازیں. ہم تو بھائی نماز میں کھڑے ہوں تو شرق و غرب تک ہم پوری دنیا کی سوچ لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہ صحابہ کرام قرآن کا حساب نہیں تھا ان کا کہ جی ایک قرآن ختم کرنا ہے. ان کا ڈیلی قرآن مجید کی بڑی صورتیں پڑھتے جب تک سحری کا وقت نہ ہو جاتا. صحابہ کرام 20 رکعتیں پوری نہیں کرتے تھے, مطلب 20 رکعتیں پوری نہیں ہوتی تھی جب تک سحری کا وقت نہیں ہو جاتا. 20 رکعتیں پوری ہوتی کہ سحری کا ٹائم پھر ہوتا تھا. اب مطلب کہ ان کے پاس صرف کھانے کا بمشکل کوئی 1 گھنٹہ ہی ہوگا اندازہ تن. اب آپ خود اندازہ لگائیں جن کے سحری کے وقت تک جو قیام کر رہے ہیں وہ ڈیلی کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے. اور کھڑے ہونے والے بھی سبحان اللہ, اور سننے والے بھی اور پڑھنے والے بھی سبحان اللہ. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر نے دیکھا مسجد نبی میں آ کر صحابہ 3 4 ٹولیوں کی صورت میں نا مسجد نبی میں علیحدہ کھڑے ہیں اور اپنے نوافل ادا کر رہے ہیں 3 4 کی شکل میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے ان سب کو جمع کر دوں. ابی ابن کعب کو فرمایا کہ آپ پڑھیں, آپ آگے کھڑے ہوں. خود حضرت عمر فرض پڑھا کے پیچھے آئے, ابی ابن کعب کو آگے کھڑا کیا کیونکہ ان کی آواز بہت پیاری تھی, قرآن بہت پیارا پڑھتے تھے. انہوں نے ان کو پیچھے کھڑا کیا, خود اب پیچھے کھڑے ہوئے ان کو آگے کھڑا کیا, اور 20 رکعت نماز تراویح کی 20 رکعتیں اور 3 وتر 23 رکعتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آپ کے ہوتے ہوئے ہوئی. اور اس پر حوالے الحمدللہ سارے موجود ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ ہواؤں میں باتیں کریں. امام بہقی نے باقاعدہ پورا باب باندھا ہے کہ رکعتیں حضرت عمر, اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی 20 رکعتوں کا ذکر ہے. اور بلکہ امام مالک کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے 36 رکعتیں بھی پڑھی ہیں. اب آپ خود اندازے 36 رکعتیں, تو ہمارے یہاں ابھی 8 کا رونا لوگ رو رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں 36 ہے. امام مالک ان کا قول 36 کا ہے, اور بقایا 3 جو امام ہیں, امام شافعی, امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں صرف 20 رکعتیں ہی تراویح ہیں.
20 رکھتے ہی ہیں اور 3 وتر زائد ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی راتوں میں لمبا قیام کیا کرو، کیونکہ اس راتوں میں اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی راتوں میں میری امت کے اتنے لوگوں کو فرمایا بخش دیتا ہے. 10 لاکھ، بعض حدیثوں میں 5 لاکھ تعداد ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. ہر رات رمضان کی اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہوگی اس امت کے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. فرمایا اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ پھر اس کی کم بختی ہے. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ جناب سحری کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے. بعض لوگ نا وہ اتنی طویل لیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی ہوتی ہیں، قریب کی مسجد میں بند تو آگے شروع، وہاں بند تو آگے اذان شروع، حتیٰ کہ وہ 5-10 منٹ تو اذانیں ہی ہوتی رہتی ہیں نا روزہ بند ہونے کے بعد. بعض لوگ ذرا آرام سے اذان دیتے ہیں، اعلان کر دیتے جی سحری کا وقت بند ہو گیا، لیکن لوگ ابھی اذان ہو رہی ہے. اذان فجر تو آدھے گھنٹے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں، وقت داخل ہونے کے بعد جب مرضی، چاہے آپ سورج نکلنے سے پہلے اور وقت داخل ہونے کے بعد جب مرضی آپ اذان فجر دیں. اذان کا اور سحری کا تعلق نہیں ہے. کس چیز کا تعلق ہے جی؟ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، 186 آیت ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک سیاہ دھاری سفید دھاری سے جدا نہ ہو جائے. سیاہ دھاری سفید دھاری سے. اب ایک صحابی نے، یاد رکھیے بعض اوقات لفظ کچھ اور ہوتے ہیں وہ تشبیہ کے لیے بتائے جاتے ہیں. سفید دھاری سیاہ دھاگے سے علیحدہ نہ ہو جائے، دھاگے کا لفظ ہے. اب وہ جو صحابی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی تھی آیت، انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے سرانے کے نیچے اور پوری رات اٹھ کے دیکھتے رہے کہ ان میں فرق کب آئے گا اندھیرے میں. حتیٰ کہ دن چڑھ گیا، یعنی فجر ہو گئی، اس کے بعد بھی اندھیرا ہوتا ہے، فجر کے بعد بھی کوئی زیادہ روشنی تو ہوتی نہیں ہے. وہ آگے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک سفید اور سیاہ میں فرق نہیں ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سفید اور سیاہ دھاری اور دھاگا میں نے نہیں کہا، فرمایا اس سے مراد آسمان کی سفیدی اور سیاہی مراد ہے. آسمان کا وہ کنارہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کنارے کا سفید ہونا، بقیہ آسمان کا سیاہ ہونا، یہ اس کی علامت ہے کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا. اور قرآن نے کیا کہا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، رات کے شروع ہونے تک اللہ نے فرمایا روزے کو مکمل کرو. رات کے شروع ہونے تک. رات کا شروع ہونا کب ہوتا ہے؟ جیسے سورج غروب ہو گیا، آسمان کے کنارے سے ڈوب گیا، اب کہیں اس کی روشنی نظر نہیں آ رہی، وہ ڈوب چکا ہے، اس کا پورا جسم غائب ہو چکا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ ہے رات کا شروع والا حصہ. تو اسلامی مہینے میں جو دن کا اگلے دن کا آغاز ہے وہ مغرب سے ہوتا ہے، اور مغرب کا وقت ہوتا ہے سورج کے ڈوبنے کے ساتھ. تو جیسے ہی سورج ڈوب جائے حکم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرو اور افطاری میں جلدی کرو. کیا مطلب؟ سحری میں تاخیر کہ آخری وقت تک حضور کی سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہ کچھ تناول فرماتے رہتے تھے. جیسے وقت داخل ہو جاتا تھا بلال رضی اللہ عنہ کہتے کہ بس اذان پڑھو، اور کھانا پینا وہیں پہ موقوف کر دیتے تھے. اور جیسے سورج غروب ہوتا، جیسے ہی غروب ہوتا آنکھوں سے اوجھل ہوتا، ویسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطاری کرنے کا حکم دیتے. تو یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے کہ کب سے لے کر کب تک روزے کا ٹائم ہے. تو اس لیے اب یہ بہانے ختم ہو جانے چاہیے جی. ابھی مولوی صاحب اذان پڑھ رہے ہیں تو کھاتے رہو، یا ابھی جناب ہمارے یہاں 3 منٹ پہلے روزہ کھلوا دیتے ہیں. یہ قریبی لوگوں کے روزے، اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے جی تسی بھی چھیتی کرو،
افطاری ٹائم ہو گیا تو بھائی افطاری کا وقت ابھی نہیں ہوا. اللہ کا حکم ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, رات کے شروع ہونے تک روزے کو مکمل کرو. تو رات کا آغاز ہوتا ہے سورج کے ڈوبنے تک. ابھی سورج کی کرن نظر آ رہی ہے, سورج کی ایک نکر نظر آ رہی ہے, اور وہیں پہ کہتے بھائی شروع ہو گیا بھائی روزے کا وقت, افطاری کا وقت. تو یہ قرآن مجید کی تفصیل نہیں ہے, یہ من گڑت تشریح ہے جو قرآن مجید کے لوگ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس طرح کی تشریح نہیں کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو بڑا فضیلت والا مہینہ کہا. اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں میری امت کو اللہ 700 گنا تک اجر دے گا, بلکہ اس سے بھی دگنا کر دے, اللہ چاہے تو اس سے بھی دگنا کر دے. الی 700 ضعف الی ما شاء اللہ یقول اللہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا. یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی للصائم, جس بندے نے کھانا پینا اور خواہشات نفسانی, کھانا پینا اور خواہشات, 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے, کھانا پینا اور نفسانی خواہشات. جس نے اپنے آپ کو ان 3 چیزوں سے بچایا, علماء کہتے ہیں یہ ایک ہے عام بندے کا روزہ. عام بندے کا روزہ یہی ہے کہ وہ کھانے پینے سے, خواہشات نفسانی سے رکے. لیکن خاص لوگوں کا روزہ کیا ہے, وہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے. بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے ان کو بھوک اور پیاس سے کہ ان کا روزہ کچھ نہیں دیتا. تو ہمیں چاہیے رمضان کی آمد سے قبل ہم ان چیزوں کی ٹریننگ شروع کر دیں کہ جو چیزیں ہمارے روزے کے اجر کو خراب کرتی ہیں, روزے کو ضائع کرتی ہیں, ہم پہلے ہی ابھی یہ جو 4 5 6 دن ہیں اس میں ہی اپنی پریکٹس کر لیں تاکہ رمضان میں ہمیں مشکل نہ پیش آئے. اور وہ کیا ہے, حضور نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس ہے؟ فرمایا ہاں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں بد زبانی سے باز نہیں آتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ یار غصہ آ گیا سی روزے سے, روزے میں گالی نکالنی شروع کر دیتے ہیں. تو روزے میں جو بندہ گالی نکالے تو روزہ تو ٹوٹتا تو نہیں ہے اس سے, لیکن روزے کا اجر ختم ہو جاتا ہے, روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا روزہ ہے لیکن بدنظری سے باز نہیں آتا, روزہ ہے غیبت کرنے سے باز نہیں آتا, روزہ ہے چغلی کرنے سے باز نہیں آتا, روزہ ہے تو برائی سننے سے باز نہیں آتا. تو حضور نے فرمایا سوائے اس کو بھوک اور پیاس کے روزہ روزہ ہو جائے گا لیکن اجر نہیں ملنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خواہشات نفسانی کو چھوڑا, بھوک اور پیاس کو چھوڑا اللہ کی خاطر, للصائم فرحتان, اللہ اس روزے دار کو 2 خوشیاں دے گا. اس روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی. کون سی؟ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربی. ایک تو افطاری کے وقت, تو علماء نے اس کی تشریح کی افطاری کے وقت کیوں اس کے لیے خوشی ہے کہ افطاری کے وقت جو زبان سے رب کی بارگاہ میں گزارش کرے گا رب قبول کرے گا. اور دوسری چیز وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ, دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے گا کہ جب رب سے ملاقات کرے گا اللہ اپنے دیدار کی لذت عطا کرے گا. ہر بندے کی جنت میں جا کر بھی بندہ ایک ہی چیز رب سے مانگے گا اور وہ رب کا دیدار ہے, اور روزے دار کو رب خود اجر عطا کرے گا. اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی فرماتے ہیں کہ دعا لہو بلبن یسقی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ کے پینے کے لیے حضور نے دودھ کا پیالہ منگوایا گھر سے. حضور کے پاس مہمان تھے, حضور نے دودھ کا پیالہ منگوایا اور فرمایا حضرت کالا مطرف انی صائم. حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے دار ہوں. عام دنوں میں روزہ تھا ان کا, رمضان میں نہیں, عام دنوں میں روزہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال عثمان,
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول الصائم جنۃ من النار، حضور نے فرمایا جس شخص نے روزہ رکھا، روزہ قیامت والے دن جہنم کی آگ سے اس کے لیے ڈھال کا کام دے گا۔ جیسے ڈھال میدان جنگ میں دوسروں کے وار سے بندے کو بچاتی ہے، عذاب جہنم سے یہ روزہ بچائے گا۔ اچھا، یہ روزے کے بارے میں حضور نے نفلی روزے کا ذکر کیا ہے۔ اگر نفلی روزہ بندے کے لیے، روزے کے لیے قیامت کو عذاب جہنم سے ڈھال ہے، تو میرے دوستو رمضان کے روزے کی کیا بات ہوگی، جس کے لیے عام روزہ اتنی برکتیں، رحمتیں، وسعتیں اور اللہ کی رحمتیں سمیٹ کر لائے گا، تو بھائی عام روزے کی اتنی برکت ہے تو رمضان کی برکت تو کیا بات ہے۔ اسی لیے حضور نے فرما دیا کہ پوری زندگی کے روزے بھی جمع ہو جائے، رمضان المبارک کا ایک روزہ انسان کی پوری زندگی کے 11 مہینے کے روزے اکٹھے، شب برات کے بھی، شب معراج کے بھی، ایام بیس کے بھی، محرم کے بھی، ذی الحج کے بھی، تمام روزے بھی جمع ہو جائے نا پورے 11 مہینوں کے، اور رمضان کا ایک روزہ اگر رہ جائے، فرمایا پوری زندگی کے 11 مہینوں کے ہر سال کے روزے جمع ہو پوری زندگی، تو رمضان کا ایک روزے کے مقابلہ نہیں ہے، ایک روزے کی برابری نہیں ہے۔ اس لیے رمضان المبارک، صحابہ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام شعبان کے دنوں کو انگلیوں پر گنا کرتے تھے۔ رمضان میں کتنے دن باقی ہیں، حضور انگلیوں پر گنتے تھے، آج اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، اور چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خبر ہے وہ بڑی دور سے آئی، اور ایک گواہی تھی، کتنی جی؟ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، رمضان کے چاند کے لیے ایک گواہی ہی کافی ہے، کتنی جی؟ اور عید کے چاند کے لیے کم از کم 2 عادل گواہ چاہیے۔ عادل گواہ کہتے ہیں نیک پرہیزگار بھی ہوں، 2 نمبر فرائیڈے نہ ہو، لیکن رمضان کے لیے ایک گواہی عام بندے کی بھی چل جائے گی، یعنی رمضان کے لیے ایک گواہی اور عید کے لیے نیک اور پرہیزگار لوگوں کی 2 بندوں کی گواہی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان اتنی قدر والا مہینہ ہے کہ ایک بندہ بھی بتا دے چاند دیکھا ہے تو اس کی بات بھی مانی جائے گی۔ اور عید میں زیادہ جو ہے علماء نے کیوں لکھا کہ زیادہ احتیاط کیوں چاہیے، کیونکہ ایک روزہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ دیکھیں، روزے کو قبول کرنے کے لیے ایک کی گواہی اور روزے کے ضائع ہونے کے لیے 2 بندوں کی احتیاط، کیوں؟ کیونکہ رمضان کے ایک روزے کی ویلیو پوری زندگی کے روزوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس لیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ایک بندے نے گواہی دی، حضور نے پورے مدینہ والوں کو کہا بھائی تمہیں اگر چاند نہیں نظر آیا لیکن اس بندے نے چاند دیکھا تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائے نا، ہمارے لوگ کہتے ہیں اور جی ابھی ہلال کمیٹی، اور چاند سامنے نظر آ گیا، ابھی ہلال کمیٹی نے اعلان نہیں کیا۔ اللہ کے بندو، چاند سامنے نظر آ رہا ہو پھر ہلال کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، پھر نظر آ گیا تو بس ان کا دیکھنا ہی کافی ہے۔ آنکھوں سے جب ایک جم غفیر نے دیکھ لیا، ایک پوری قوم نے دیکھ لیا، تو پھر بھی کیونکہ چاند دیکھنے کا اہتمام، یہ سنت ہمارے سے ترک ہو چکی ہے۔ حضور علیہ السلام اہتمام کرتے، صحابہ اہتمام کرتے، اور آج تک علماء کے اوپر ہی لوگوں نے چھوڑا ہوا کہ مولوی صاحب بتائیں گے تو پھر رکھیں گے۔ بھائی ہم کیوں نہیں تلاش کرتے؟ دیکھیں، اونچائی پر چڑھیں اور دیکھیں، تلاش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دکھا دے، کیونکہ وہ ایسا مبارک چاند ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ہی وہ چاند نظر آتا ہے رمضان کا زمین پر، اللہ رب العالمین غلقت لہم الشیطان، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، وفتحت لہم ابواب السماء والجنہ، اللہ آسمان اور جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، شیاطین بند ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر شیطان بند ہے تو بھائی گناہ کون کرواتا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، شیطان تو جھگڑا ہوا ہے، تو بھائی سگریٹ کون پیتا ہے، گالیاں کون نکالتا ہے، 2 نمبری کون کرتا ہے؟ شیطان تو بند ہے۔ ہم نے خواہ مخواہ شیطان کو بدنام کیے رکھے، شیطان تو ہے بدنام ہی ہے، لیکن جتنا ہم نے بنایا ہوا ہے جی شیطان نے کروا دیا ہے۔ شیطان کو یہ آپ کو پکڑ کے کہتا ہے بھائی یہ کام کرو،
ہم خود ہی کرتے ہیں نا. شیطان کا کیا کام ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شیطان کا کام ہے دل میں وسوسہ ڈالنا. شیطان میں ایک شف کرتا ہے، پھونک مارتا ہے، اور بندے کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے. خیال جب پیدا ہوتا ہے تو بندہ غور کرتا ہے، غور کرتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے، عمل کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. بس شیطان ایک صرف سمجھ لے ایک سائن ہے، ایک اشارہ ہے. جیسے ٹریفک پر اشارہ لگا ہوتا ہے نا، ہم اس کے مطابق رکتے ہیں، اس کے مطابق چل پڑتے ہیں. تو ایسے شیطان بھی ایک سائن ہے، اس کے وسوسے کو ہم سائن کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں رمضان میں بھی جو لوگ برائیوں سے منع نہیں ہوتے اور برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، وجہ اس کی علماء نے لکھی 11 مہینے گناہ کر کر کے ایسے عادی ہوئے ہوتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کی غیر موجودگی میں بھی وہ پورے شیطانوں والا کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ باز نہیں آتے 2 نمبری سے، غلط کاموں سے، کیونکہ ان کو 11 مہینے کی ٹریننگ ایسی ملی ہوتی ہے. تو رمضان میں بھی جو برائی سے نہ مڑا اور برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو اس کا مطلب شیطان تو وسوسہ ڈال کے چلا گیا. اب شیطان نے ایسا پیکج لگوا دیا برائی کا کہ وہ برائی کے بغیر نہیں رہنا. تو کوشش کریں کہ یہ عظیم مہینہ ہے، اس میں کم از کم اگر زیادہ نہیں 1 مرتبہ قرآن مجید کو پورا ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. 1 مرتبہ، زیادہ نہیں. کتنی مرتبہ جی؟ 1 مرتبہ. اور امام غزالی نے لکھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا قرآن مجید ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ایک آیت کو. تو آپ ایک آیت نہیں کہ یہ نہیں کہ امام غزالی کی بات پہ رہنے باجی ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں ہم، تو آپ کوشش کریں کہ پورا ختم بھی کریں، لیکن کم از کم پورا الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کو رب کی زبان میں ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں. کم از کم یہ تو ہوگا نا تسلی، یار میں نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے کلام کو پڑھ لیا ہے. سمجھ آئے نہ آئے وہ ایک اگلا مسئلہ ہے، صرف پڑھ لیں اور اردو میں جتنا سمجھ آتا ہے وہ سمجھ لیں. جب یہ شوق پیدا ہوگا نا تو انشاءاللہ اگلے سال پھر آپ تفسیر کے ساتھ پڑھو گے. جب انسان خالی قرآن پڑھتا ہے نا، اس کے بعد شوق پیدا ہوتا ہے، یار سمجھوں یہ قرآن میں لکھا کیا ہے. وہاں جب پڑھتا ہے پھر مزید تشنگی پیدا ہوتی ہے اندر کہ یار چلو میں آگے دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. بندہ اور گہرائی میں جاتا ہے. جب تفسیر پڑھتا ہے پھر دل کرتا ہے یہ آیت کا شان نزول بھی پڑھے، کس موقع پر اتری، کس کے لیے اتری. پھر وہ پڑھتا ہے، پھر دل کرتا ہے یار اس میں جو احکام ہے اس کو میں تفصیل سے پڑھوں. اب وہ احکام کو بھی تفصیل سے پڑھتا ہے. پھر بندہ جب ایسے کرتا ہے نا، حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد، نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ شروع کی. ویسے قرآن پڑھتے رہتے تھے، لیکن اس نیت پر شروع کی کہ اس سورہ بقرہ کو میں گہرائی سے پڑھوں گا، ایک ایک لفظ کی تہ میں جاؤں گا، سمجھوں گا کہ رب مجھے بتانا کیا چاہتا ہے. حالانکہ حضرت عمر عربی تھے کہ اجمی تھے جی؟ عرب تھے، اپنی مادری زبان ہے، قرآن سمجھ بھی آ رہا ہے، لیکن نہیں، کہتے تھے میں اس کو گہرائی سے پڑھوں گا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے وہ پڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ صرف سورہ بقرہ کو پڑھنے سمجھنے میں 12 سال لگ گئے. 12 سال کے بعد مدینہ والوں کو دعوت دی مسجد نبوی میں، اور آپ نے 12 اونٹ نہر کیے اور مدینے والوں کو لنگر کھلایا. لوگوں نے پوچھا کیا کوئی نکاح کی ہے، کوئی شادی کی ہے، کوئی یہ لوگوں کو ہمیں کھانا کھلا رہے ہو؟ فرمایا نہیں، میں نے 12 سال لگا کر صرف سورہ بقرہ کو سمجھا. علم تو بھائی سمندر ہے نا، یہ پوری زندگی ختم نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں میں عالم کل کوئی نہیں ہوتا، پوری زندگی بندہ طالب علم ہی ہوتا ہے، پوری زندگی سیکھتا ہی رہتا ہے. لیکن ہاں سیکھ سیکھ کے تجربہ بڑھ جاتا ہے، لیکن دوسرے تجربہ کاروں سے اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ عالم ہے. تو حضرت عمر نے 12 سال لگائے. تو ہمیں بھی کوشش کریں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. چھوڑ دیں دنیا کے اپنے جو کام کاج ہے نا، یہ 5 6 7 دن ہیں، اس میں نپٹا کے فارغ ہوں، بازار کے معاملات کو نپٹا کے فارغ ہوں، کسی کا قرض دینا دے کر فارغ ہوں، زکوٰۃ دینی ہے دے کر فارغ ہوں. رمضان میں یاد رکھیے، رمضان میں زکوٰۃ دینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے.
یہ ایک علیحدہ بنا ہوا ایک ٹرینڈ کے رمضان میں لوگ کہتے ہیں جی زکوٰۃ رمضان کو نکالنی ہے. جب سال پورا ہو گیا اسلامی مہینے کے چاند کے مطابق آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. آپ اب اللہ کے مقروض ہیں, بندوں کے مقروض ہیں. تو کوشش کیجئے, گزارش ہے میری کہ جتنے کام کاج ہیں فارغ ہوں اس سے, رمضان کو کھانے پینے کو مختصر کر کے اپنی عبادات کے اندر گزاریں. کام کاج پوری زندگی نہیں ختم ہونے, نوکریاں اور معاملات گھریلو یہ پوری زندگی ختم نہیں ہونے. کوشش کریں رمضان میں مسجدوں کو آباد رکھیں, ٹھیک ہے, کوشش کریں مسجدوں میں آئیں, زیادہ وقت عبادت میں گزاریں, اللہ اللہ کریں. اور اگر موبائل ان چیزوں سے اپنا وقت بچا کے وہی عبادت و ذکر و فکر و درود پاک میں گزاریں. کوشش کیجئے, اس وقت کو بڑا قیمتی وقت ہے, اور یہ کیا پتہ آئندہ سال ہماری زندگی میں یہ عظیم مہینہ آئے نہ آئے. آپ میں سے پتہ نہیں اگلے سال کوئی ہوگا, ہم ہوں گے نہیں ہوں گے, کوئی پتہ نہیں کسی کو, کیونکہ کوئی بھی پکا ویزا لگوا کر دنیا میں نہیں آیا. ہر کوئی وزٹ ویزا پر ہی آیا دنیا میں, اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے اور واپس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.